بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. 10 دقیقه در لغت فارسی و انگلیسی مخلوط، چون از اون طرف فشار میاد که شما یه مقدار انگلیسی هم صحبت کنید. عرض کردیم غسل و الحمدلله وضو و تیمم هم دیروز عرض شد. الان رسیدیم به نماز. نماز مون چند تا واجبات داره و چند تا رکن داره. For our prayer there are some wajib and some rukun, pillars. The pillars are 5 and the wajibat are 6. Altogether 11. Altogether 11. 5 تا واجبات 5 تا ارکان داریم نماز و 6 تا واجبات. بین رکن و بین واجب فرقش اینه که اگر در واجب سهو شد، نسیان شد، به سبب غفلت یه چیزی کم کردین یا یه چیزی اضافه کردین در واجبات که 6 تا هست، اگر یه چیزی اضافه شد سهواً یا یه چیزی از واجبات بفرمایید جوان ها خصوصاً بچه ها کم شد. If you increase something or if you decrease something from wajibat, if you decrease or if you increase something, your prayer is okay. There is no problem. There is a way to fix that. فهمیدین؟ اگر واجبات در واجبات یه چیزی کم شد به سبب غفلت، به سبب نسیان، به سبب فراموشی جا داره، یعنی میتونید شما اون را درست کنید، نمازتون باطل نمیشه. ولی از ارکان اگر یه چیزی کم شد یا یه چیزی اضافه شد، سهوا هم شده، فراموش کردی و یه چیزی اضافه کردین از رکن، فراموش کردی و یه چیزی از رکن کم کردین، فوری نماز باطل میشه، درست نمیشه. باید نماز را بشکنید و از سر نماز را دوباره بخونید. خب اون 5 تا رکن و 6 تا واجبات چی هست؟ اول نیت. اون روزم عرض کردیم نیت خیلی خیلی مهمه.
بدون نیت هیچ عملی نیست. و ما نیتمون همون که ایمان هست موضوع صحبت های ماست. اون نیت اگر شما عملی انجام دادین عملتون قبول هست. اگر نیتی نداشته باشین بدون نیت اگر عملی انجام بدین بدون نیت قربت. نیت یعنی نیت قربتن الله. بدون نیت قربتن الله اگر شما عملی انجام بدهین اصلا اون عمل در بارگاه خداوند تبارک تعالی قبول نمیشه. درسته؟ پس اول نیت هم واجبه هم رکنه. هم واجبه هم رکنه. نیت intention which is to become close to Allah subhanahu wa ta'ala, and without that niyat your any deed, your any action is not going to be accepted. Okay, so the niyat is wajib and please tell me, rukn. Rukn means pillar. You know, you can't build this building without pillar. So pillar is important. Without pillar you can't build anything, any building. Okay, so niyat is rukun and niyat is wajib. After niyat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. And you have to understand, all men, they have to say Allahu Akbar loud. Even the prayer is with low voice. Agar che namaz ikhfati bashe, ولی شما تکبیرت الاحرام را باید بلند بخونید. نمیشه تکبیرت الاحرام آهسته بخونید. اگر تکبیرت الاحرام آهسته خوندین نمازتون باطل میشه. باید تکبیرت الاحرام به صدای بلند گفته بشه. چطور؟ بگین الله اکبر. اوکی؟ ما شیعه ها خیلی اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم. خیلی خوبه. مثلا این آیتی داریم در قرآن مجید خیلی معروفه. ہر وقت ما میخونیم شما فوری عمل میکنید. جب بھی وہ آیت پڑھیں گے آپ اس پر عمل کرتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. این عمل ہے. کاش کہ ہمیں آیات ان طور فوری عمل کنیم. کاش کہ ہم تمام آیات پر اس طرح سے عمل کریں. ایک اور آیت ہے اس پہ ہم الٹا عمل کرتے ہیں. جو عمل وہاں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اچھی بات بکنید. کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ وہ آقا نے کہا ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر. خداوند تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ تکبیر کہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اس کے لیے تکبیر کہیں. ایسا تکبیر کہیں کہ جیسا تکبیر کہنے کا حق ہے. ایسا صلوات پڑھیں جیسا صلوات پڑھنے کا حق ہے. تو اب ایسی تکبیر بھی پڑھیں جیسا تکبیر کہنے کا حق ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری حیدری. پس تکبیرت الاحرام باید به صدای بلند خونده بشه. به صدای آهسته نه. فقط خانم ها. Only ladies can recite Takbiratul Ihram with low voice. If there are somebody with them, they have to recite with low voice. If they are alone in their own house, then they can recite whatever they like, loud or low. Okay? But for men is always wajib, obligation, compulsory that they have to recite Takbiratul Ihram
loud. Understand that we should understand, because many places I saw people, good people, the one who is praying, he is good person. True or not? کسی که داره نماز میخونه آدم خوبی هست، مؤمن خوبی هست که نماز گزار آدم خوبی هست، ولی متوجه نیست، نفهمیده که باید تکبیرات الاحرام را باید بلند بخونه، تکبیرات الاحرام باید بلند خونده بشه. پس اول نیت رکنه، هم واجب هم رکنه. بعد تکبیرات الاحرام هم واجب هست هم رکنه. بعد قیام یعنی استادن، standing, especially which is just before ruku. That is wajib. That is not rukun. That is wajib. Okay? قیام متصل به رکوع. چطور؟ مثلا شما فراموش کردین نماز میخوندین در حال قیام بودین، آپ نماز پڑھ رہے تھے حالت قیام میں تھے، شما اللہ اکبر گفتین رفتین مستقیم به سجده، مستقیم رفتین طرف سجده، الان سجده نرسیده بودین که متوجه شدین بابا من رکوع نرفتم که، درسته؟ من رکوع نرفتم، میں نے ابھی رکوع نہیں کیا اور بلے سے میں سجدے کے لیے گیا، سجدہ میں ابھی میں نہیں پہنچا. I didn't reach to level of sajda. I didn't put my forehead on the turba. And before that I remember that I didn't make my ruku. So if someone come up and direct he go to ruku without standing, when he come up he should stand proper and then he should go again to ruku. Understand? So he didn't done that and directly he went to ruku. What happened? Qiyam, takbiratul niyyat, takbiratul ihram and qiyam is what? Wajib and rukun. Three of them, wajib and rukun. If you miss, it will become batil. So you have to go to ruku from qiyam. If you come up from sajda and direct, if you go without qiyam, direct go to ruku, what will happen? Salat will become batil. Okay? And then ruku. Ruku also wajib and rukun. Ruku also, ham ruku ham wajib has ham rukun. درسته؟ معنیش اینه که هر وقت شما فراموش کردی رکوع را نمازتون باطل میشه. جای چیز یعنی اونجا چیزی نیست که شما بتونی اون را درستش کنی در نماز، درست نمیشه. درست؟ بعد دو تا سجده، یک سجده نه، دونوں سجده. Both of the sajda together is wajib and rukun. دونوں سجدے مل کر واجب بھی ہے اور رکن بھی ہے. تو کتنے ہوئے ارکان؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، قیام، رکوع and sujood. These five are rukun and wajib plus. Okay? Now, which six are just wajib? Qira'at. First of all, qira'at. Qira'at means recitation of Surah Al-Hamd and surah after that. That is wajib. Okay? Zikr ruku. Wajib. Zikr sajda. Wajib. Tashahhud. Wajib. Salam. Wajib. Tartib. Tartib means first of all you have to make niyyah, then you have to say takbiratul ihram, and after that you have to start recitation, and after recitation you have to go to ruku, and after ruku you have to do qiyam, and from qiyam you have to go for sajda, and after sajda you have to do another sajda, and then you have to stand up for second rakah. This mean tartib.
in order should be. You can't do niyyah, you didn't done, you just make takbiratul ihram, now you are making niyyah. No, it's not correct. Okay? So it should be in order. And then the sixth, the last one, the 11th one is muwalat. Muwalat is also wajib in wudu, and muwalat is also wajib in our prayer. What is muwalat? Whenever you make niyyah, just after that you have to say takbiratul ihram. You can't wait. When you said takbiratul ihram, just after that you have to start recitation of Suratul Hamd. You can't delay. And when you finish the recitation of Suratul Hamd, waqti qaraat hamd ra tamam kar di, fawri baad az un ek surah ra tilawat kuni. You can't delay between after the tilawat of Suratul Hamd and after this recitation of any other surah like Surah Qul Huwallahu Ahad. You can't delay. When you finish Surah Qul Huwallahu Ahad, you can't delay. Just after that you say Allahu Akbar and go into ruku. When you finish ruku, you have to stand up. You can't delay. When you stand up, you say Sami Allahu liman hamida or Rabbana lakal hamd, whatever. When you said finish that, you have to say Allahu Akbar and you have to go to sajda. It means mu'alat. When you finish the first part, you have to start the second. When you finish second, you have to start third. When you finish third, you have to start fourth. When you finish fourth, you have to start fifth one. That is mu'alat. So, again one more. Tell me, first wajib and rukun. Especially youth. Tell me first niyyah. Second, loud please. Takbiratul ihram, not takbir. Takbir means any takbir. This is takbiratul ihram, okay? So first niyyah. Second, ihram. Na, buzurgana ga. After takbiratul ihram, what is rukun and wajib? Qiyam, ahsan. And after qiyam, ruku. And after ruku, two sajda. Sujud means two sajda, ahsan. So these are rukun and these are wajib also. Okay? And after ruku, what is wajib only? It is not rukun, just wajib. Qaraat, ahsan. And then zikr ruku and sujud. Zikr ruku and sujud. And then tashahud. And then salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. The three salams, especially the last one is wajib. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh is wajib. The first two are mustahab, recommended. Okay? If you have little time, just yesterday I was mentioning for tayammum. One time you have to do tayammum. You can use water, and water also is there, but you have to do tayammum. You are not allowed to perform ghusl, or you are not allowed to perform wudu. Why? Because time is very short. When time is very short, you are not allowed to add any mustahab in your prayer. All mustahabat you have to minus and just do the wajib, so you can pray and in the time. We are not allowed to pray out of the time. Okay? So, to salam is wajib. And then 10th and 11th. Tell me please. Tartib, you said. Tartib. And then the last one, mu'alat. Or Muhammad wa ali Muhammad salawat. बावाज़े बुलंदतर सलावत नमाज कर रहे थे या अली मदद हक हैदर موضوع ما ایمان یا عقیده و عمل بود و عرض کردیم هر عملی که
بر بنای ایمان ما انجام بدهیم اون عمل در بارگاه خداوند تبارک تعالی قبول خواهد شد. اگر عملی انجام بدهند کسی عمل خیر هست، عمل نیک هست، ولی بر بنای عقیده و بر بنای ایمان اگر اون عمل انجام نگرفته باشه هیچ جزایی خداوند تبارک تعالی بر خدا لازم نیست. ولیکن خداوند تبارک تعالی خودش فرموده ان الله لا یضیع اجر المحسنین. کسانی که نیکوکار هستند، اعمال نیک انجام میدهند، خدمت بشریت میکنن، بیمارستان درست میکنن، اسپتال بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، بشریت کے لیے اسکول بناتے ہیں بچوں کے واسطے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے، اگرچہ وہ منافق ہے، خداوند تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان اللہ بتحقیق، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکوکار افراد ہیں، جو نیکی کا کوئی عمل انجام دیتے ہیں، خدا اس دنیا کے اندر کسی کی خدمت انجام دیتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، خدا کے لیے وہ عمل انجام نہیں دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بشریت کی خدمت کی ہے، اسپتال بنایا ہے، اسکول بنایا ہے، یا کوئی عمل خیر انجام دیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی بیمار کی خدمت کی ہے، کسی مجبور و لاچار کی خدمت انجام دی ہے، تو خدا تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ کسی نیکوکار کے نیکی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اسے ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن چونکہ اس کا خود قیامت کے اوپر اور جنت کے اوپر اور جہنم کے اوپر اس کا کوئی اعتقاد نہیں ہے، لہذا وہاں اسے کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے، سب سنتے ہیں کہ حاتم طائی کیا تھا؟ ایک بادشاہ عادل تھا۔ حاتم طائی یہ بادشاہ عادل ہی بود، معروف ہے۔ ہر سائلی که به در حاتم طائی می رسید با دست خالی بر نمی گشت، هیچ موقع 12 تا یا 10 تا ایشون در داشت برای سائلین، برای فقرا، برای کسانی که محتاج بودن، برای اینا درهایی گذاشته بود، هر دری می اومدن، نمی گفت که شما بابا از در اول گرفتین چرا اومدی به در دوم، شما از در دوم هم گرفتیم چرا اومدی به در سوم، you already take from 3 doors, why you came on 4th door. He never tell. On any door they come, they will get something according to their needs. This was Hatam Ta'i. He was very generous and he was very much fair and kind to the people. So all these good deeds will ruin, he will get nothing. And Prophet sallallahu alaihi wasallam فخر کیا ہے کہ میں اس زمانے میں میری پیدائش ہوئی ہے، ایک بادشاہ عادل کے زمانے میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ بادشاہ عادل کا وہ مقام ہے، تو لہذا روایات بھی ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم کے عذاب سے وہ اسے عذاب نہیں ہوگا، اسے آگ جلائے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکی کیا ہے بشریت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، عدالت کے ساتھ اس نے حکومت کی ہے، اور وہ سخاوت مند تھا، لہذا خداوند تبارک تعالیٰ اسے عذاب نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایمان کی بنیاد کے اوپر، ایمان کیا کہ خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، آخرت ہے، میزان ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی انسان عمل خیر کو انجام دیتا ہے
تو خداوند تبارک تعالیٰ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خداوند تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اسے اس کا نیکی کا جزا دے گا، اور آخرت میں بھی خداوند تبارک تعالیٰ اسے اس کی نیکی کا جزا عطا کرے گا۔ لہذا جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے، اگر اون صادق باشد در ایمان خودش، ہر جایی که اسم خداوند تبارک تعالی بیاد مؤمن نشانه شینه، علامت مؤمن یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام آتا ہے تو وہ اس کے سامنے خاضع ہوتا ہے، وہ خاشع ہوتا ہے، وہ ہمبل ہو جاتا ہے اس کے سامنے، وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا دماغ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر اس کے سامنے وہ کٹ حجتی نہیں کرتا کہ نہیں وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، کٹ حجتی وہاں پر وہ نہیں کرتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب کبھی اس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ کتاب کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، فوراً کیا کرے گا؟ اس کے اوپر جھک جائے گا، اس کو چومنا شروع کرے گا، بوسے لگائے گا اس کے اوپر، اس پہ آنکھوں سے لگائے گا، سر پہ رکھے گا، اس کا عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا۔ اگر اس نے اس کے سامنے خاضع نہیں ہوا، قرآن کے سامنے اس کو بتایا گیا کہ قرآن ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، اگر وہ خاضع نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، خودش دعوت میکنه که من مومن هستم ولی ایمانی نداره۔ لذا خداوند تبارک تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہے؟ اعتقادمون درباره خداوند تبارک تعالیٰ این است کہ خداوند تبارک تعالیٰ جسم و جسمانیت نداره، اون خالق اجسام هست، انواع اقسام جسم ها را خداوند تبارک تعالیٰ خلق کرده۔ این کهکشان ها همه جسم دارن یا ندارن؟ خالقشون کیه؟ خداوند تبارک تعالیٰ این آسمان ها، این ماه، این ستارگان، این شمس و قمر، این کوه ها، این دریاها، این سمندرها، این زمین ها، همه اینها جسم هست و خالق این اجسام خداوند تبارک تعالی هست۔ جسم های لطیف هم درست کرده و جسم های سخت هم، خشن هم خداوند تبارک تعالی درست فرموده۔ ایسے لطیف قسم کے بھی خداوند تبارک تعالیٰ نے اجسام کو خلق کیا ہے۔ جیسے آپ تتلی کو دیکھیں، اس کے پار کے اوپر آپ ہاتھ لگائیں تو اتنا لطیف ہے کہ اس کا رنگ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، درست ہے نا؟ اور سخت قسم کے بھی خداوند تبارک تعالیٰ نے جسم بنائے ہیں، رواں جو چل رہے ہیں وہ جسم بھی بنائے ہیں، اور اپنے مقام کے اوپر ساکن ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ وہ پہاڑ وہ بھی خداوند تبارک تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، لیکن خود خداوند تبارک تعالیٰ کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے۔ اعتقاد من این ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ جسم نداره ولی خالق اجسام هست، لذا خداوند تبارک تعالیٰ وقت جسم نداره مکان هم لازم نداره۔ خداوند تبارک تعالیٰ یہ جای معینی نیست، مکان هم لازم نداره، مکانی نداره، همه جا مکان اونه، ولی اون در هیچ مکانی منحصر نیست۔ ما یه جا هستیم یه جا نیستیم، وقتی که اومدیم اینجا در حسینیه در مسجد تو خونه نیستیم، وقتی خونه هستیم تو مسجد و مدرسه نیستیم، وقتی تو بازار هستیم جای دیگه نیستیم، تو بازاریم۔ جسمانیت اینطوره، جسم یه جا هست بقیه جاها نیست، لذا خداوند تبارک تعالی مکانی هم لازم نداره، ولی با این که خداوند تبارک تعالی هیچ مکانی لازم نداره، ولی خداوند تبارک تعالی خودش گفت وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا،
سورہ مبارک جن. خدا تبارک تعالیٰ بھی فرمائے کہ تمام مساجد بزرگو خیلی شیک و مساجدی کہ در یک دہی در یک قریہی کسی گاؤں کے اندر جو چھوٹی سی ایک جھوپڑی سی بنی ہوئی ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں, مسجد کے نام پہ ایک جھوپڑی سی بنائی ہے, یہ کوخی درست کردن در یک دہی 4 تا آجور گذاشتن گفتن این مسجد ہے. اونم مال خدا هست و اون که به 20 میلیون به 30 میلیون به 100 میلیون ممکنه کسی خرج کرده باشه و مسجد خیلی شیک درست کرده باشه, اونم خداوند تبارک تعالی میگه این مال منه, این بیت منه, این خانه منه. وقتی عرض کردم الان وقتی ما دونستیم که این مکان متعلق به خداوند تبارک تعالی هست, یہ مکان جو ہے خداوند تبارک تعالی کا ہے, یہ مکان کسی اور کا نہیں ہے. یہ مکان کس کا ہے؟ خداوند تبارک تعالی کا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ خداوند تبارک تعالی کا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, تمام مساجد اللہ تبارک تعالی کے ہیں, اس کا گھر ہے. تو جب اس سے منسوب ہو گیا تو ایک مومن کا اس کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے سامنے خاضع ہو, اس کا احترام کرے, باید احترامش را نگه داره, چون این مکان متعلق به خداوند تبارک تعالی هست, خالق کائنات, خالق انسان ها, خالق حیوانات, خالق کهکشان ها, خالق شمس و قمر. اون میگه که این خانه اگرچه خانه خیلی مختصر هست این متعلق به من هست, این مکان منه, این خانه منه. لذا ما باید احترام بذاریم و به ما گفتن, روایات به ما گفته, پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. علامت مؤمن, علامت ایک مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ الذین, وہ مسلمان ایسے ہیں امکناہم فی الارض, کسی مقام پر زندگی کے کسی مرحلے میں ہم انہیں تھوڑا سا امکانات دیتے ہیں, تھوڑے سے وسائل انہیں فراہم کرتے ہیں, تھوڑا سا انہیں موقع مل جاتا ہے, وہ موقع کی تلاش میں ہیں, وہ اس وسائل کے انتظار میں ہیں کہ وہ وسائل ملیں, وہ امکانات انہیں فراہم ہو, وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی انہیں وہ وسائل اور وہ امکانات اور وہ موقع انہیں فراہم ہوتا ہے وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اونا نماز را برپا میکنن, نماز کجا برپا میشه؟ تو مسجد. ولی خداوند تبارک تعالی اسم مسجد را اینجا نمیبره. خداوند تبارک تعالی نماز کہاں برقرار کریں گے, نماز کہاں قائم ہوگی؟ مسجد میں. خداوند تبارک تعالی مسجد کا ذکر نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ وہ جو شدت انتظار ہے مومن کا کہ اسے جیسے ہی وسائل فراہم ہو جائے, اسے جیسے ہی امکانات مل جائے, اسے جیسے ہی فرصت ملے. ایک وقت تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, اب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوا ہے. یہ امکان کس نے دیا؟ خداوند تبارک تعالیٰ نے اسے فراہم کیا. جیسے ہی اسے وہ امکانات فراہم ہوئے, وہ کچھ کرنے کے قابل ہوا, یہ چیزیں میتونه الان انجام بده, قبلا نمیتونست انجام بده, فوری چیکار میکنه؟ فوری مسجد درست میکنه و اونجا نماز را قائم میکنه. فوراً ایک مسجد بنا لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر نماز کو قائم کرتا ہے. وہ مسجد کا ذکر خداوند تبارک تعالیٰ نے نہیں کیا, اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بیان کیا. میں 8 سال سے بچوں سے دور ہوں. جب بھی بچوں کو یاد کرتا ہوں میں اس
آرزو میں ہوتا ہوں کہ خدا تبارک تعالیٰ میرے جسم میں پر لگا دے اور میں اڑ کر 1 منٹ کے اندر 1 لمحے کے اندر اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاؤں. مومن بھی اتنے شدت کے ساتھ اس نماز کا عاشق ہے وہ، اور نماز کے عشق میں اس مسجد کو قائم کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے، امکانات نہیں تھے، فرصت اس کے پاس نہیں تھا، وہ وقت فراہم نہیں ہوا تھا، وہ شدت انتظار میں تھا. اور جیسے ہی اسے یہ امکانات فراہم ہوئے تو خدا تبارک تعالیٰ مسجد کا ذکر نہیں فرما رہا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے اس کو ذکر فرما رہا. اقام الصلاۃ، فوراً نماز کو قائم کرتے ہیں. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادرانی که از اتاوا اومدن، چند تا برادران اینجا هستن، اونا میدونن مسجد ما همیشه صلواتمون خیلی بلنده. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. این صلوات را شما نباید معمولی حساب کنید. صلوات اصلا معمولی نیست، این برکاتی داره که شما یکی از اون برکات را برای شما الان عرض میکنم. صلوات کی جو برکتیں ہیں ان میں سے ایک آپ حضرات خدمت میں جو عملی ہمیں حاصل ہوا ہے وہاں اٹاوا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہماری یہاں مسجد کے پاس ایک خاتون جو ہے وہ مجھے فون کرتی تھی اور وہ مسائل مجھ سے دریافت کرتی تھی. عرب تھی، موروکو کی. یہ خانومی از موروکو به من خیلی زنگ میزد و هر وقت زنگ میزد میگفت خداوند تبارک تعالی من را به اهل بیت علیهم السلام ملحق کرده، من را ہدایت کرده. خدا نے میری ہدایت کی، اہل بیت علیہ السلام کی طرف میں آئی اور الحمدللہ میں اہل بیت کی اب فالوور ہوں. نزدیک 1.5 سال شد با تلفن ما صحبت میکردیم و یک کاری پیش اومد و من رفتم خدمتشون. اولین سوال من این بود که بابا شما چطور ہدایت شدین؟ میں نے 1.5 سال کے بعد وہ فون پہ ہمیشہ مسائل احکام معلوم کرتی تھی. 1.5 سال کے بعد کوئی کام ایسا پیش آیا کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑا اور میری دلی تمنا تھی کہ میں اس سے سوال کروں کہ آپ نے کس طرح سے ہدایت پائی، کس ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی. تو میں جب پہنچا ان کے خدمت میں تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بہن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اہل بیت کی طرف آئے، کیا واقعہ پیش ہوا، کون سی کتاب پڑھی، کس عالم سے آپ نے کچھ سنا، کس نے آپ کی ہدایت کی. درسته میفهمی یا نه برادران؟ من سوال اولم ازشون این بود که شما چطور شیعه شدین، چطور به طرف اہل بیت اومدین. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب موروکو سے آئی تھی اٹاوا تو جس روڈ کے اوپر ہماری مسجد ہے ڈونالڈ اسٹریٹ، اس کے اوپر کسی کے گھر میں وہاں پر تھی. 3 مہینہ 4 مہینہ گزر گیا اور موروکو میں مسجد جانے کی میں عادی تھی، اکثر و بیشتر میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھی. اور جب یہاں آئی 3-4 مہینے گزر گئے، مسجد نام کی کوئی چیز مجھے نہیں ملی. من خیلی دست پاچه شدم، خیلی مغموم بودم که چرا من از مسجد محروم شدم. ایک دن میں نے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے آپ کے شہر میں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اسی روڈ کے اوپر آپ آگے اس طرف جائیں گی تو وہاں پر آپ کو ایک مسجد وہاں پہ ملے گی، تو اگر آپ کو جانا تو آپ وہاں جائیے. کہتی کہ دوپہر کے وقت میں گھر سے نکلی اور آئی مسجد کے دروازے پر آئی تو مسجد لوگ تھا.
میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور اس کے بعد میں واپس جانے لگی، چون وقت سے پہلے آئی تھی. ہماری مسجد کے انٹرنس میں ہی بس اسٹاپ ہے، تو بس اسٹاپ پہ کوئی کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا. جب وہ جانے لگی تو وہ مرد تھا اور خاتون تھی مجھے نہیں معلوم، اس نے ان سے کہا کہ مسجد ابھی کھلنے والی ہے، 5 منٹ میں کوئی آئے گا اور دروازہ کھولے گا، آپ انتظار کریں. تو کہتے کہ میں واپس آئی مسجد کے دروازے کے اوپر، ابھی میں 3-4 منٹ تھی، کوئی آیا، اس نے دروازہ کھولا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ پیچھے کی جانب سے جو لیڈیز انٹرنس ہے وہاں سے آپ مسجد میں داخل ہوں. اب مجھے نہیں معلوم. وہ کہتی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ شیعوں کی مسجد ہے تو میں فوراً واپس چلے جاتی، اس لیے کہ ہم شیعوں کو کافر سمجھتے تھے. ما شیعیان را کافر می‌دونستیم. اگر از اول می‌دونستم این مسجد مال شیعه هاست من از همون اول نمی اومدم. اگر بعد معلوم میشد می اومدم، معلوم شد همون موقع من برمیگشتم. من اصلا پیش ما شیعیان کافر بودن، به ما همینطور گفته بودن، ما اعتقادمون همین بود. لذا اندر داخل ہوئی اور تھوڑی دیر میں اذان شروع ہوئی. ہم بیٹھے اور اذان شروع ہوئی. اور ظاہر ہے کہ مسجد میں اندر داخل ہوئے تو وہ مور جو ہے مسجد میں تھے. وہ مور دیکھ کے اس کو تھوڑا شک ہوا کہ یہ کوئی ڈیفرنٹ موسک ہے، یہ کوئی ہماری مسجد نہیں ہے. لیکن پھر بھی مسجد میں آ چکی تھی تو میں نے کہا کہ اب مسجد کی عاشق تھی. اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے تھوڑی دیر. تو اذان شروع ہوئی اور اذان میں جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو صلوات ہوتی ہے وہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھی صلوات ہوتی ہے. انہوں نے بہت شاندار طریقے سے انہوں نے صلوات پڑھی. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتی ہے کہ جب میں نے دوسری مرتبہ مؤذن سے نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگوں نے صلوات پڑھی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک‌ها تو چشمم اومد. وقتی من این صلوات غرا را شنیدم از مردم اشکم جاری شد و دلم به من گفت این مردم که اینطور صلوات میفرستن بر محمد و آل محمد علیهم السلام اینا هرگز کافر نیستن، اینا مشرک نیستن، اینا از ما بهتر مسلمانن، اینا از ما بهتر مؤمنینن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں. ہم نے اپنی مسجد میں ایسی صلوات کبھی نہیں دیکھی. زندگی گزر گئی اس کی، تقریباً 45 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مسجد میں ایسے صلوات، اور اس کے بعد بھی اقامہ کے وقت پھر صلوات، آذان ختم ہوئی تو صلوات، نماز ختم ہوئی تو صلوات. ہمارے یہاں تکبیرات بھی بلند آواز سے کہی جاتی ہیں. 3 تکبیرات جو ہیں وہ بلند کہی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تکبیر ہمیشہ بلند ہے. خدا تبارک تعالیٰ نے جہاں تکبیر کا حکم دیا ہے وہاں پر خدا تبارک تعالیٰ نے خود کہا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تکبیر اس طرح سے کہیں کہ جیسے تکبیر کہنے کا حق ہے. ان طور باید تکبیر بگین کہ حق کشه. تکبیرات لا الہ الا اللہ اور صلوات ہمیشہ ہم بلند کہتے ہیں. اس کا الحمدللہ یہ خاتون شیعہ ہوئی، اس کے بچے شیعہ ہوئے، ان کا شوہر شیعہ ہوا اور ایک سلسلہ بن گیا ہے شیعت کا. کتنے لوگ اس کے ذریعے سے دوسرے شیعہ ہوئے ہیں اس کی تبلیغ کی وجہ سے. تو اس کے اثرات ہیں. جب ہم سے کسی بات کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مولانا ممتاز علی نہیں ہیں. ان کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، ان کی ہر بات میں منطق ہوتی ہے. اس کا ہم جتنا ہم پیروی کریں گے اس کا فائدہ سب سے پہلے مجھے ملے گا، پھر کسی اور کو ملے گا. صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد و آل
صلوات ها را از دست ندهین انشاءالله. همیشه صلواتون اینطور باید باشه. پوری از زبانی که نگوید صلوات بر آل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو خدا تبارک تعالیٰ نے اس مکان کو اپنی طرف نسبت دی کہ یہ میرا گھر ہے. جب خدا تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، خدا نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے. جب کوئی کتاب اس کی ہے تو اس کا احترام کرنا واجب ہے. جب کوئی بندہ اس کا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اسے میں نے امام بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارا ذمہ داری ہوتی ہے، وظیفہ مونیناس کہ ما اون شخص را احترام بذاریم کسی که پیغمبر خداست، کسی که هادی خداست، از طرف خداوند تبارک تعالی به عنوان هادی، به عنوان امام پیش ما اومده. ما باید به حد اکثر بهشون احترام بذاریم. هر حرفی که ازش ما شنیدیم باید اون حرف را ارج بدهیم، حرف محترم بشماریم. اسی طریقے سے مسجد کو جب خداوند تبارک تعالیٰ نے وہ چھوٹی سی مسجد ہو یا ایک بہت بڑی مسجد ہو، اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے احکام آتے ہیں. اور احکام جو ہے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ مسجد کے احکام کیا ہیں. کوئی چیز نجس آپ مسجد میں اگر سکھی ہوئی ہو اس کو آپ اندر لے کے نہیں جا سکتے. ہماری مسجد میں بھی شروع میں لوگ جو ہے وہ بیلٹیں جو یہاں کی خریدی ہوئی ہیں ان کمر بندھا کے از اینجا خریدن می اومدن داخل مسجد و داخل مسجد در می آوردن و می گذاشتن اینجا، الله اکبر نماز می خوندن. گفتم بابا شما نمیتونی اینا را، وقت شما مطمئن نیستی، جب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جو بیلٹ آپ نے پہنا ہوا ہے یہ پاک ہے یا نجس ہے. اگر حلال جانور کا ہے، حلال شدہ جانور کا ہے تو یہ پاک ہے، آپ اس کو حالت نماز میں بھی آپ پہن سکتے ہیں. شما میتونی بپوشید در حالت نماز هم به عنوان کمربند میتونه داشته باشین. لزومی نداره شما در وقت نماز اون کمربندی که چرمی هست از گوشت از حیوان حلال گوشت که اون را حلالم کردن، طبق دستورات اسلامی حلال کردن، وقتی از اون این چرم گرفته شده و این کمربند درست شده اصلا لزومی نداره شما این را در بیاری. وقتی شما میدونی که این من از بازار مسلمین نخریدم، از کشور اسلامی نخریدم، از کشور کفر، از کشور شرک خریدم که جایی که حلال نمیکنن حیوانات را، وقتی مطمئن نیستی شما نمیتونین در بیارین و بذارین بغل و آنجا نماز بخونین. داخل مسجد ما نمیتونیم چیزهای نجس را ببریم. نجاسات کو اگرچہ وہ سوکھی ہوئی ہیں مسجد میں نہیں لے جا سکتے. اگر میں خود نجس ہوں، حالت جنابت میں ہوں، یا کوئی خاتون حالت حیض یا نفاس میں ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ منسوب ہے خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ خانہ خدا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، تو اس کے لیے خداوند تبارک تعالیٰ کے احکام ہیں. جس طریقے سے آپ قرآن کے حروف کو حالت نجاست میں آپ نہیں چھو سکتے. شما نمیتونی مس کنی در حال بدون وضو و بدون غسل حروف قرآن نمیتونی مس کنی. چرا؟ چون منصوب ہے، این از طرف خداوند تبارک تعالی اومده، این کتاب خدا هست. وقتی کتاب خدا شد اونجا احکامی هست، واجباتی داریم، حرام داریم، مکروه داریم، مستحب داریم درباره کتاب خدا. همینطور خانه خدا اونجا بعض چیز واجب هست، بعض چیز حرام هست، بعض چیز مکروه هست، بعض چیز مستحب هست، بعض چیزها در خانه خدا جایزه. لذا ما باید بدونیم این خانه خدا هر جای باشه، این خانه خدا وقتی اومد در یک سرزمینی، در یک محله، کسی مقام پر، کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی محلے کے اندر خداوند تبارک تعالیٰ کا گھر بن جائے تو وہ علاقہ، وہ مکان، وہ شہر، وہ ملک، وہ گاؤں خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف سے امان پاتا ہے، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں.
اور جب لوگ اس مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بعنوان خدا تبارک تعالیٰ کے مہمان کے وہ اپنے گھر سے اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں. خدا تبارک تعالیٰ انہیں اپنا زائر سمجھتا ہے. وامیر زیارت امام حسین علیہ السلام بما چمیگن کربلایی درسته؟ چرا؟ چون ما رفتیم زیارت امام حسین علیه السلام. مشهد اگر رفتیم چی میگن به ما؟ مشهدی. اگر ہم مشہد چلے جائیں ہمیں زوار کہا جاتا ہے. کربلا جائیں تو زوار کہا جاتا ہے. مکہ کر جائیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ حاجی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی بندہ مومن مسلمان اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنا ظاہر شمار کرتا ہے کہ آپ میرے گھر میں میری زیارت کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت ممکن نہیں ہے. ابھی عرض کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کی زیارت کیا جا سکے. لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھر کو کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس گھر کو ہم نے اس لیے بنایا کہ خدا تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ گھر میرا گھر ہے, تو ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اور وہ گھر کے جو مکے میں بنا ہے, جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے, جب انہوں نے اس گھر کو تکمیل کیا, گھر بن گئی. وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. گھر تیار ہوا تو خدا تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ یہ عہد کیا, ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا, تعہد کر دی با ابراہیم و اسماعیل. چی تعہدی؟ کہ این خانه خدا, این خانه من هست, خانه من خدا, لذا شما باید انطاهرا این خانه را باید پاک و پاکیزار بذاری. برای کی؟ للطائفین, اونا که میان برای طواف, والعاکفین, اونا که میان برای اعتکاف, والرکع السجود, و اونایی که برای نماز و رکوع و سجده میان, برای اونا این خانه را باید پاک نگه دارین. به کی؟ با کی تعهد کرده؟ با خلیل خودش, با ابراهیم خلیل الله و با اسماعیل ذبیح الله. خداوند تبارک تعالی تعهد کرد که این وظیفه شماست. شما دو پیغمبر بزرگوار, شما شیخ الانبیا بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم, بالاترین مرتبه بعد از ختم نبوت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام هست, خلیل خدا. خداوند تبارک تعالی ایشون را به عنوان خلیل انتخاب فرموده. به ایشون میگه که شما باید خادم خونه ما باشید. پس حضرت ابراهیم علیه السلام خدمتگزار و خادم خانه خدا هست. این مقام ابراهیم علیه السلام. اگر من گناهگار, خداوند تبارک تعالی اگر به من توفیق بدهد که من بیام در مسجد جاروب بکشم, مسجد را نظافت کنم, پاک کنم, به چه مرتبه میرسم؟ به مرتبه خلیل خدا. مکانی که این مرتبه داره که خلیل خدا باید خادم اون باشه, مکانی که این مرتبه داره که ذبیح الله اسماعیل خادم اون مکان باشه, اون مکان, اون خانه چقدر مرتبه بزرگ داره, ما میتونیم تصور کنیم. و من عرض کردم آیه قرآن هست الذین ان مکناهم فی الارض, تا وقتی که به اونا ما یه خورده امکانات میدهیم فوری میرن خانه خدا درست میکنن, مسجد درست میکنن, تعمیر میکنن و اونجا نماز جماعت برگزار میکنن. چرا؟ از این خانه خودشون منفعت میبرن, خود اس مکان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ایک بندہ مومن کے جو ملتزم ہے, صبح کی نماز وہ جا کر مسجد میں پڑھتا ہے, ظہر عصر کی نماز جا کر مسجد میں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ,
مغرب عشاء کی نماز جا کر مسجد میں پڑھتا ہے، طوبا من کان بیتہ مسجدا، خوش خبری ہے، سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، خوشی ہے، خوشی دائمی اس بندے مومن کے لیے کہ جس کا گھر اس کی مسجد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جا کے وہاں سوتا ہے، وہیں پہ کھاتا ہے، وہیں پہ رہتا ہے، نہیں۔ آپ جب جائیں گے دیکھیں گے وہ شخص وہاں موجود ہے۔ آپ صبح گئے وہ سب سے پہلے آتا ہے، سب سے بعد میں نکلتا ہے، تو وہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہیں پر ہے۔ ایسے شخص کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ توبہ، خوش بختی ہے، خوشخبری ہے، خوشی ہے اس کے لیے، خدا کی ابدی نعمتیں اس کے لیے ہیں کہ جس کا گھر اس کا مسجد ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میں نے عذاب کا ذکر کیا تھا، میدان حشر میں ایسی عذاب ہوگی، ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی تباہی ہوگی کہ آدمی اس تباہی کے مناظر کو دیکھ کر 40 سال تک منہ میں انگلی ڈالے ہوئے حیرت کے عالم میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا۔ 40 سال با حیرت ان مناظر عذاب و عقاب را در عالم محشر می بیند. ولی پیغمبر اکرم می فرمان که برای همچی مؤمنی که خانهش خانه خداست، ملازم خانه خدا هست همیشه، وقتی این بنده مومن الان از قبرش خارج نشده، ابھی وہ قبر سے نہیں نکلا ہے، میدان حشر میں اس نے قدم نہیں رکھا ہے، ایک عماری آئے گی اور اسے حکم دیا جائے گا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کو قبر سے نکال کر سیدھا اس عماری میں بٹھا دیا جائے گا۔ یہ عماری میاں و این بنده مومن را از قبرش در میارن و ہدایت میکنن، میذارن داخل این عماری۔ این عماری چی ہے یا رسول اللہ؟ یہ کون سی عماری ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ پیغمبر فرماتے کہ یہ مومن جس مسجد کا ملازم تھا اور جاتا تھا ہمیشہ شب روز وہاں جاتا تھا، کوئی نماز مس نہیں کرتا تھا، وہ مسجد ایک عماری کی صورت میں اس کے قبر کے پاس آئے گی۔ وہ قبر سے نکلا، عماری کے اندر بیٹھا اور سیدھا اسے بغیر میزان پر لائے ہوئے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر پل صراط کے اوپر چلے ہوئے، اسے سیدھا برق رفتاری کے ساتھ اسے بہشت میں اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ 50,000 سال یک روز محشر هست. مردم اینجا گرفتار عذاب هست، گرفتار حساب هستند. بعد از حساب هم شما باید از پل صراط باید بگذرید. پل صراط هم یه محشری بیشتر از محشر هست. مردم میافتن، بعد بلند میشن، دوباره میان روی پل میرن، 2 قدم راه میرن، دوباره میافتن، دوباره بر میگردن روی پل، 2 قدم 1 قدم راه میرن، دوباره میافتن. چرا؟ هر قدمی که ما بیرون از خط صراط مستقیم گذاشته بودیم در این دنیا و بدون توبه اگر رفته باشیم، حالمون بر روی پل صراط همینطور خواهد بود. پل صراط کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت سخت ہے پل صراط. میزان کہ جو بہت ہی سخت ہے، میزان کے بعد پل صراط کی منزل اس سے سختر ہے. ایک قدم آپ نے پل صراط پر رکھا، لڑکھڑائے، گر گئے. کہاں گرے؟ پل صراط کس کے اوپر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے. ہم جہنم میں گریں گے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہم پل پر آ جائیں گے. 2 قدم چلیں گے، پھر گریں گے، پھر نکلیں گے، پھر 2 قدم 3 قدم چلے، پھر گرے، پھر باہر نکلے، پھر 2-3 قدم چلے، پھر گرے. جتنا ہم
اس دنیا کے اندر صراط مستقیم سے قدم باہر نکال کر چلتے ہیں، اگر بغیر توبہ کے قیامت کے دن ہم اسی طرح سے پہنچے بغیر توبہ کیے ہوئے، یا ایسی توبہ نہ کی کہ جو قابل قبول تھی، قبول نہیں ہوئی توبہ، تو ہماری حالت پورے صراط پر وہی ہوگا کہ جو ہماری دنیا میں حالت ہے. جتنا صراط مستقیم سے ہمارے قدم باہر پڑتے جاتے ہیں، اتنا ہی پورے صراط سے ہمارے قدم باہر پڑتے جائیں گے. لیکن وہ مومن کہ جو مسجد کا پابند تھا، حد المقدور، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مسجد ایک عماری کی صورت میں، ایک اڑن کھٹولہ کی صورت میں اس کے قبر کے پاس آئے گی، اسے قبر سے نکال کے فوراً اس کے اندر بٹھا دیا جائے گا. محشر میں لوگ کیا بگڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ پتا نہیں. اسے یہ ہماری برق رفتاری کے ساتھ لے جا کر اسے اس کے مکان میں پہنچا دے گی، اس کے محل میں پہنچا دے گی. اسے نہ اس کا میزان ہے، نہ اس کا پورے صراط ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. لوگ بھگت رہے اور وہ سیدھا پہنچ گیا اپنے منزل اور اپنے مکان میں بہشت کے اندر. کیا ہم محتاج نہیں ہیں؟ اکثر مومن کے ساتھ جب بھی کبھی بات ہوتی تو وہ سینٹر کی بات کرتے. میں نے اس دن حسنین شاہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹر، میں نے کہا دیکھیں سینٹر کا نام نہ لیں. کسی سینٹر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، کسی سینٹر کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. اگر سینٹر کا فائدہ ہوتا تو ضرور ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بتا دیتے. ہمارا ائمہ بولنے والے چکنے والے نہیں تھے کہ فراموش ہو گیا اور وہ نہیں بتا سکے. نہیں، ذرہ ذرہ بات بتائی ہے کہ یہ ناخون جو بہرحال مسلمان بھی ناخون کاٹتا ہے، کافر بھی ناخون کاٹتا ہے، مشرک بھی ناخون کاٹتا ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے ناخون کاٹنے سے صحت رہتی ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی ناخون کاٹتا ہے، لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس دن ہم ناخون کاٹیں، کس وقت ناخون کاٹیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں پر ختم کریں. اتنی بات اگر بتائی ہے تو جو بڑی بڑی باتیں ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتایا. اگر ہم شیعہ ہیں، محبان اہل بیت ہیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ائمہ مانتے ہیں تو اسٹرکٹلی بالکل پابندی کے ساتھ جو کچھ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس سے ایک قدم اس کے بارے میں فکر ہی نہ کریں، سوچے بھی نہیں. ہماری ساری سوچ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا وہی ہماری سوچ ہو، اور ہمارا سارا عمل ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ اسی پر عمل کریں گے تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. امام کو فالو کرنا بتاتا ہے کہ میں اس کو امام مانتا ہوں، میں زبانی امام کا ہوں اور حقیقتاً میں فالو نہ کروں تو میں منافق ہوں گا. نفاق یہی کہتے ہیں، نفاق یہی ہے کہ میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں تو میں منافق ہوں گا. اور امام کو کس طرح سے فالو کیا جائے ہمیں بتا دیا ہے ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. باب الحوائج، باب الحوائج، باب الحوائج آسان نہیں ہے. خداوند تبارک تعالیٰ کسی کو وہ مرتبہ عطا کرے، وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، جو بھی انسان ہیں سارے کے سارے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سارے کے سارے انسان، انبیاء مرسلین تک، سب کے سب خداوند تبارک تعالیٰ کے محتاج ہیں. تم جب کبھی محتاج ہو، ظاہر ہے ہم محتاج ہیں، آؤ میرے دروازے پر. لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے جاؤ ابو الفضل عباس کے دروازے پر، میں نے اسے تمہارے لیے باب الحوائج بنایا. اس مقام اور اس منزل تک کہ انسانوں کے لیے باب الحوائج بن جائے کہ ہم اپنی حاجتوں کو ان سے لیں.
اس مقام اور اس منزل پر ابو الفضل عباس علیہ السلام امام علیہ السلام کی پیروی کر کے پہنچے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، ولید کا دربار میں نے ذکر کیا آپ حضرات کی خدمت میں. ابو الفضل عباس علیہ السلام کی سربراہی میں بنی ہاشم کا لشکر لے کر گئے ہیں، لیکن دروازے پہ کہا کہ چونکہ ولید نے، گورنر نے مجھے اکیلا بلایا ہے، لہذا آپ حضرات یہیں پہ کھڑے رہیں، لیکن اگر میری آواز بلند ہو تو جیسا موقع اور مال ہو اس کے مطابق تم عمل کرنا. مروان نے امام کی شان میں گستاخی کی، امام کی آواز بلند ہوئی اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کی سربراہی میں بنی ہاشم کا لشکر فوراً امام کے پاس حاضر ہوا. مروان کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دینا چاہ رہے تھے. امام علیہ السلام نے حضرت عباس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہا بھیا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. ابو الفضل عباس جیسا شجاع اور کوئی ان کے امام کی شان میں گستاخی کر دے. آج ہم جب سنتے ہیں کہ فلاں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، فلاں نے امام کی شان میں گستاخی کی، تو ہمارا خون کھول جاتا ہے. نہیں کھول جاتا. ہم بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر رہنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. کاش ہمارے پر لگ جائے اور ہم وہاں پہنچ جائیں اور ان لوگوں سے انتقام لیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا مومنین. ابو الفضل عباس علیہ السلام خود موجود ہے وہاں پر، ان کے سامنے گستاخی ہوئی ہے، کیسے برداشت کرے؟ لیکن امام نے کہہ دیا. جب امام نے کوئی بات کہہ دی تو میرے جذبات کیا اور میرے احساسات کیا، اگر میں امام کو امام سمجھتا ہوں. ابو الفضل عباس علیہ السلام صبر کر گئے. کئی مواقع ایسے آئے. 4 محرم کو جب لشکر یزید کی طرف سے آرڈر ہوا کہ آپ اپنے خیمے یہاں سے دور لے جائیں، یہاں دریا کے کنارے جو ہے آپ کو اجازت نہیں ہے. کس کی مجال تھی؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا اجازت دیں، چھوٹا سا لشکر ہے، ان کو میں ابھی ختم کرتا ہوں. امام فرماتے کہ نہیں عباس، ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنا ہے. بار بار فرما رہے ہیں عباس ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنا ہے، خیمے اٹھا لو. خیمے اٹھا لیے گئے. امام کا حکم تھا. تاسوعا کو، 9 محرم کے عصر کو لشکر یزید نے حملہ کر دیا. امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لشکر نے حملہ کر دیا. ابو الفضل عباس علیہ السلام اتنے پابند تھے، حملے کے مقابلے میں امام کی اجازت کے بغیر حملہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ بار بار فرمایا تھا کہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے تو پہل کر دیا تھا، یہ جواب دے سکتے تھے، لیکن آئے امام کی خدمت میں، فرمایا مولا لشکر یزید نے حملہ کر دیا. یہ کوئی خبر صرف نہیں دے رہے تھے، گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں اور طبل کو، جو جنگ کے شروع کرنے کی جو طبل ہوتی ہے وہ اس کے آواز سے ہی پتا ہے، وہ جو ساز جس طرح کا بجاتے ہیں، حملے کا جو ساز تھا وہ بج رہا تھا. وہ تو سب کو پتا تھا کہ لشکر یزید نے حملہ کر دیا ہے. حضرت عباس علیہ السلام خبر دینے نہیں آئے تھے. حضرت عباس علیہ السلام یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ مولا آپ مدینے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے پہل کر دی تو کیا آپ میں جا کے لڑوں؟ اب اجازت ہے کہ میں جا کر ان سے جنگ کروں؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ اے ابو الفضل عباس، ان لوگوں کو جا کر کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیں. کس جوش اور کس جذبے کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ ابو الفضل عباس علیہ السلام آئے ہیں، کتنے عرصے سے جنگ کی تمنا لیے ہوئے ہیں، اور جب آ کے اس امید میں آئے ہیں کہ وہ اجازت دیں گے اور میں جنگ کروں گا ان کے ساتھ.
امام فرماتے کہ نہیں، جاؤ جا کر ان سے ایک رات کی مہلت لو. اور وہی عباس سر جھکا کر جاتے ہیں اور مہلت لے کر واپس آتے ہیں. اب 10ویں کو جنگ چھڑ چکی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، شہید ہوئے جا رہے ہیں، شہداء کے لاشوں پر جاتے ہیں، لاشوں کو اٹھا کر واپس لے کر آتے ہیں، جنگ شروع ہو چکی ہے. ابو الفضل عباس بار بار آتے ہیں. امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، ابو الفضل عباس تو میرے فوج کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے. اور ہر بار امام جب تشریف، ابو الفضل عباس علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، ہر بار امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، اور ابو الفضل عباس علیہ السلام سر جھکا کر واپس جاتے ہیں. لیکن اب کوئی لشکر ہی نہیں رہا. امام کے خدمت میں پھر تشریف لاتے ہیں. امام علیہ السلام پھر یہی فرماتے ہیں کہ تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تیری وجہ سے بیویوں میں ڈھارس ہے، تیری وجہ سے بچوں میں ایک طرح کا اطمینان ہے. لیکن ابو الفضل عباس فرماتے ہیں کہ مولا اب وہ لشکر ہی کہاں جس لشکر کا میں علمدار ہوں. اب امام کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، لہذا اجازت ملی اور ابو الفضل عباس علیہ السلام جناب سکینہ کا مشکزہ لے کر فرات کی طرف گئے. 4000 لشکر کا پہرا تھا فرات کے اوپر. 30,000 کے لشکر تھی، جس میں سے 4,000 کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ فرات کی حفاظت کریں اور ایک قطرہ پانی کا خیمہ گاہ میں نہ جانے دیں. کتنا شجاع تھا، کتنا بہادر تھا ابو الفضل عباس علیہ السلام کہ 4000 کے لشکر کو ہٹا کر ابو الفضل عباس علیہ السلام داخل ہوتے ہیں فرات میں، مشکیزے کو بھر لیتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پانی بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ جناب سکینہ یاد آتی ہے. خیمہ گاہ کے اندر وہ روتے ہوئے بچے، وہ بلکتے ہوئے بچے کہ جو بار بار پانی مانگ رہے ہیں اور خیمہ گاہ کے اندر پانی موجود نہیں ہے، وہ یاد آتے ہیں اور پانی کو زمین فرات کے اوپر واپس پھینک دیتے ہیں اور فرات سے گھوڑا لے کر نکلتے ہیں باہر، پھر فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. عزاداروں، جناب سکینہ سے جب مشکیزہ لے کر ابو الفضل عباس علیہ السلام فرات کی طرف گئے تو کئی مرتبہ 4 محرم کے بعد ابو الفضل عباس علیہ السلام جب بھی گئے وہ پانی لے کر واپس آئے. اس لیے سقائے اہل بیت کہے جاتے ہیں. کبھی ناکام نہیں ہوئے، جب بھی گئے پانی لے کر آئے. لذا جناب سکینہ کو پورا اطمینان تھا، لہذا بچوں کو جمع کرتی ہیں، کہتی ہیں بچوں اطمینان رکھو، میرا چچا گیا ہے فرات سے پانی لینے کے لیے اور ابھی تھوڑی دیر میں میرا چچا پانی لے کر آئے گا. اپنے کاسوں کو، اپنے کوزوں کو، اپنے گلاسوں کو لے کر میرے ساتھ آؤ، خیمہ کے باہر کھڑے ہو کر ہم انتظار کریں اور میرا چاچا بھی پہنچے گا. بچے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. بچوں نے دیکھا، جناب سکینہ نے دیکھا کہ علم برابر خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے. بچے خوش ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ابو الفضل عباس علیہ السلام پانی لے کر آ جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ علم کو دائیں طرف جنبش ہوئی، بچوں کی چیخیں نکلی، بچے رونے لگے، ہاں یہ کیا ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر میں علم دوبارہ استعادہ ہوا، بچوں کی جان میں جان آئی. بچوں نے دیکھا کہ علم آگے بڑھ رہا ہے، پھر بچوں کے جان میں جان آئی. لیکن عزادارو ایک مرتبہ اور علم کو جنبش ہوئی اور بائیں طرف کو علم گری. بچے منتظر ہیں کہ شاید ابھی دوبارہ علم پہلے کی طرف اٹھے گا، لیکن عزادارو علم دوبارہ نہیں اٹھا. ابو الفضل عباس کی آواز آئی، علیک منی السلام، یا ابا عبداللہ، آپ کو میرا آخری سلام ہو.
بس عزادار و امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے اپنے شیر کا جنگ دیکھ رہے تھے. جب یہ آواز آئی ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کمر کے اوپر رکھے اور یہ صدا دیتے ہوئے زمین کربلا پر بیٹھ گئے. الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے ابو الفضل عباس تیری آواز نے میرے کمر کو توڑ کر رکھ دیا اور راہ چارہ مسدود کر دیا. بس عزادارو جناب علی اکبر علیہ السلام کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام نہر علقمہ کی طرف چلے. رستے میں 2 مقام کے اوپر زمین پر جھکے, کوئی چیز اٹھائی اسے سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر چلے نہر علقمہ کی طرف. جب ابو الفضل عباس کے پاس پہنچے ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوں کے اوپر رکھا. کہتے ہیں بھیا ابو الفضل عباس اگر کوئی خواہش ہو, اگر کوئی تمنا ہو, اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. عزادارو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے فرمایا اے میرے مولا, اے میرے آقا, میری ماں کہتی ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک پر میں نے نگاہ کی تھی. جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آخری بار آپ کے چہرے اقدس پر میں نگاہ کروں, لیکن کیا کروں, ایک آنکھ میں تیر لگی ہوئی ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہوا ہے. اے میرے آقا مجھے معاف کرنا, اگر میرے جسم پر ہاتھ ہوتے, اگر میرے جسم پر ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا, لیکن کیا کروں میرے جسم پر ہاتھ موجود نہیں ہے. امام مظلوم نے اپنے آستین سے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا. ابو الفضل عباس نے اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں مولا میری 2 وصیتیں ہیں. ایک میری وصیت یہ ہے کہ میرے لاش کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں نہ لے جانا. امام مظلوم فرماتے ہیں ابو الفضل عباس صبح سے جو بھی شہید ہوا ہے سب کے جنازوں کو لے جا کر گنج شہیدہ میں نے رکھا ہے, آپ ایسی وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو ابو الفضل عباس فرماتے ہیں مولا میں سکینہ سے وعدہ کر آیا تھا کہ تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا, لیکن ہائے میں پانی نہ لے جا سکا. میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, لہذا مجھے خیمہ گاہ نہ لے جائے. اور اس کے بعد میرا امام مظلوم فرماتے ہیں ابو الفضل عباس ایک تمنا میری بھی ہے, ایک آرزو ساری زندگی میری بھی رہی ہے. تو نے زندگی میں کبھی مجھے بھائی کہہ کر نہیں بلایا. آئے میری تمنا رہی, آئے میری آرزو رہی کہ کاش تم مجھے کبھی بھائی کہہ کر پکارو. لہذا میری تمنا ہے مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار لو. بس امام کا حکم تھا. ابو الفضل عباس نے آہستہ سے بھائی کہا اور دنیا سے ماتم حسین. یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا حسین, 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 یا آیا ہے علم
اور علمدار نایا
تیر لگے مشق پہ اور بہ گیا پانی گھوڑے سے گرا زین پہ انوار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ علم اور علمدار نہ ویر عباس علمدارا 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 بھوکی زینب دے غم ہارا بھوکی زینب دے غم ہارا عباس علمدارا ویر عباس علمدارا ویر عباس علمدارا ویر عباس علمدارا یا حسین 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 چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان دارد چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان دارد چرا چشمان پر آب و تبسم بر لبان دارد چرا چشمان پر آب و تبسم بر لبان دارد به قربان تو گردم من که رفتی سوی قربان را کنون با پیکر بیخون آغوشم مکان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری بیا تا خون الغومن بیا تا خون الغومن به آب دیدگان شویم که من اشک روان دارم تو روی ارمغان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری بیا تا بنده قندو گشایم ای علی اصغر که عزم رفتن ای مادر و ملک جاودان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری عزیز من بیا تا کن چیلم های تو گویم و گریم بر تو ای مادر که خشکی در لبان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری بیا تا جسم پرخونت بیا تا جسم پرخونت بخوابانم به قهوه که تو اندر گلوی تیر
جوای مومدان داری بیامد علی ازد گروه خون بشانداری چرا مادر علی ازد گروه خون بشانداری چرا مادر علی ازد گروه خون بشانداری